زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل، بڑی سے بڑی مشکل جس کو ہم جانتے ہی نہیں تھے، جو ہم نے کبھی پہلے فیس ہی نہیں کی تھی، اگر ہمارے سامنے کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پورا ٹرسٹ کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ راستے کھول دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی وحی میں اتنا بڑا پیغام تھا کہ زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ واقف ہی نہیں ہیں، پہاڑ جتنی مشکل بھی آپ کے اوپر آ جائے، کچھ سے کچھ ہو جائے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کے شروع کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ راستے آپ کے لیے کھول دے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں بسم، یہاں پہ کیا کہا، بسمی ربی کا، نام اپنے رب کے۔ اب یہاں پہ پہلی وحی تھی تو یہ نہیں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہم پڑھتے ہیں نا، یہاں پہ رب کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے آئے۔ رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس میں بے انتہا محبت کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے ایک ماں ہے نا، عرب جو لوگ تھے وہ اس سے واقف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے نام سے واقف تھے، کیونکہ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہم پڑھتے ہیں نا، تو ماں باپ جو پالنے والا ہوتا ہے نا اس کو بھی رب کہتے تھے۔ یا پھر ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ پہلے جو مشرکین مکہ تھے، جو غلام تھے وہ اپنے آقا کو بھی رب کہا کرتے تھے، تو پھر رسول اللہ نے منع کر دیا کہ کوئی غلام اپنے آقا کو رب نہ کہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وہ صفت سب سے پہلے بیان کی، اور اتنی محبت سے کہ تمہارا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور رب وہ ہے جو تمہارا پالنہار ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تم سے محبت کرتا ہے۔ اتنی پیاری مجھے یہ بات لگی کہ دیکھیں ہم ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رب کا لفظ لے کے آئے کہ ایک کمفرٹ دینے کے لیے رسول اللہ کو۔ اور پھر اس کے ساتھ دیکھیے کہ بسم اللہ، سب سے بڑی بات ہم یہاں پہ ایک دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں نازل ہوئی تھی، یہ وہ آیات تھی کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیہ نازل ہوئی تھی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بادل جو تھے وہ مشرق سے چھٹ گئے تھے، اور ہوائیں جو تھی وہ ساکن ہو گئی تھی، جانوروں نے بھی کان لگا لیے تھے، شیاطین پر آسمان سے شعلے برسنے لگے۔ پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا یہ نام پڑھا جائے گا میں ضرور اس میں برکت ڈال دوں گا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے، کچھ بھی کر لو، آپ بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرو، اس میں برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ یہ نہ صرف یہ کہ ابھی اسلام جب آیا تھا، جب وحی کا آغاز ہوا تھا، یہ اس وقت سے پہلے بھی یہ کلمات جو نبی تھے نا ان کی یہ سنت تھی کہ جب وہ کوئی نیک کام کرتے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوتا تھا، تو وہ ہمیشہ اس کام کا آغاز جو تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے۔ ہم نے سورۃ نمل کی آیہ نمبر 30 میں بھی پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، انہوں نے ملکہ سبا کو جب خط لکھا تھا تو کیا فرمایا تھا کہ اِنَّهُ مِن سلیمان، کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ مضمون جو ہے یہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اور جو بھی انہوں نے خط لکھا لیکن شروع میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحم کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت ملکہ سبا کو لکھا تھا۔ اس کے بعد سورۃ ہود میں آیہ نمبر 41 میں حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آیا تھا، کشتی پہ بیٹھے تھے، تو وہ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا تھا لوگوں سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا وَقَالَ، اور کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، کہ تم سوار ہو جو اس میں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا و مرساہا، کہ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے ذمہ ہے، تم اللہ کا نام لے کے اس پہ سوار ہو جاؤ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ملتے ہیں جو انہوں نے دوسرے بادشاہوں کو بھیجے تھے اور جہاں جہاں پہ بھیجے تھے، اور ہر خط سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز کیا تھا۔ تو اتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھو لیکن اللہ کے نام سے،
جب اللہ کے نام سے کوئی چیز شروع کرو گے تو مشکل سے مشکل چیز بھی تمہارے لیے اللہ آسان کر دے گا، اس میں برکتیں نازل کر دے گا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں، الذی خلق۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل نہیں بتائی کہ میں نے کیا 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 پیدا کیا، مطلب سب چیزیں، پورے زمین اور آسمان کی ہر چیز اس رب نے پیدا کی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ وہ رب ہے جس نے ساری مخلوق، سب کائنات کی ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اس میں اللہ زی کو بھی دیکھیے، کیونکہ اب یہ نازل ہوئی نا، پہلی آیا تھی تو مشرکین مکہ نے جب یہ سننا تھا، کیونکہ وہ تو بتوں کو کی پوجا کر رہے ہوتے تھے، بتوں کو وسیلہ بناتے تھے۔ اب وہی بات ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مشرکین مکہ اللہ کے نام سے واقف تھے، وہ جانتے، اللہ کو مانتے تھے، یہ بات دل کے اوپر لکھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، وہ بتوں کو اللہ کے پاس وسیلہ بناتے تھے۔ آج ہم مسلمان اتنے سالوں کے بعد جو بہکتے ہیں یا پھر ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، شرک کے اندر وہ جو چیزیں آ جاتی ہیں، وہ اسی وجہ سے آتی ہیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں قصے بتائے، دوسری قوموں کی باتیں بتائیں، وہ اسی لیے بتائی تھی کہ ہم خود ہی سے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ یہ شرک میں آ جائے گا کیا میں ایسے کروں گی تو ایسے ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الذی اس لیے کہ واحد ہے، الذین نہیں کہا، اللہ ذہنی نہیں کہا، الذی وہ ایک واحد، اس میں توحید ہے، رائٹ؟ جس نے پیدا کیا وہ واحد ہے، جس نے پیدا کیا، تم بتوں سے مانگتے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پاس، تمہارے پاس کیا سند ہے؟ یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے کہ کیا سند ہے تمہارے پاس جو تم ان کے پاس بیٹھ کے مانگتے ہو؟ یہ تو مکھی بھی اڑ کے چلی جائے تو وہ مکھی کو بھی واپس نہیں لا سکتے، تو پھر تم کس کے پاس بیٹھ کے مانگتے ہو؟ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سبق ایک اور جو ملتا ہے، کیونکہ توحید کی بات ہے نا، کہ ہم لوگوں میں سے بہت سے مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ بتوں کے آگے نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے سنا ہے نا کہ لوگ قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں۔ ہر ایک کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، مطلب میں وہ ایک پوائنٹ یہاں پہ سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ ہمیں کسی سے نہ پوچھنا پڑے، ہم اپنی ذات میں ہم خود ہی سے اس بات کو سمجھ جائیں کہ جہاں پہ سچویشن ایسی آئے، اچھا ہم جب پڑھتے ہیں اچھا یہاں پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے یہ تو سمجھ آ گئی، تو اچھا پھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہم پھنستے کدھر ہیں؟ ہم پھنستے ادھر ہیں جہاں پہ ہم نے دعا مانگنی ہوتی، جہاں پہ دعا مینس کہ جہاں پہ ہماری ضرورت ہماری اتنی بڑی ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل فیملی میں کوئی بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، دیٹ مومنٹ اتنا مشکل مومنٹ ہوتا ہے کہ اس وقت اگر ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، وہ دم کرے گا تو تمہیں اس طرح سے کر دے گا، تو وہ تمہیں دھاگے باندھ کے دے گا، تو تم 1000 اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی۔ اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں تک، اچھا یہ تو وہ چیزیں ہو گئی، چلو ہمیں سمجھ آ گئی، ہم دھوکہ وہاں پہ بہت بڑا کھا جاتے ہیں جہاں پہ دین کے نام سے قرآن کے ساتھ جوڑ کے پھر ایسی بات بتا دیں گے، ایک تو قرآن کی بات کریں گے، دوسری پھر بالکل ہی ڈیفرنٹ طرح کی بات کر دیں گے۔ ہم سوچیں گے کہ یہاں پہ تو یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ قرآن کے بارے میں بات کر رہی ہے، تو وہ جو دوسری بات کریں گے ہم اس پہ بھی بلیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ بعض ایسی آپ کے انٹرنیٹ پہ آپ جیسے دیکھ رہے ہوں گے، فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ آپ کو فار ایگزامپل کہیں گے کہ قرآن کی یہ آیا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں، آپ خود ہی سے، میں آپ کو مین بات بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ خود ہی سے جج کر سکتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ کہیں گے کہ قرآن کی یہ آیا جو ہے یہ اتنی دفعہ پڑھیں گے تو اس سے آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ کے 10 لوگ آپ کے انٹرویو بھی دکھا دیں گے کہ اس کو یہ بھی ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اب وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ کون ٹھیک نہیں ہوا تھا، کون ٹھیک نہیں ہوا تھا، کون ٹھیک نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ
وہ آپ کو پھر نیکسٹ لیول کیا بتائیں گے کہ اب یہ والی چیز ایسے تھی تو یہ ڈانس لڑکی کو دکھا رہے ہوں گے کہ وہ ناچ رہی ہے، دمال ڈال رہی ہے، اور وہ سارے لوگوں کے سامنے وہ اس کو دمال ڈلا کے وہ کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے نا اس سے بھی کیور ہو رہا ہے، اس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور بھی 1000 طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ والی بات تو قرآن ہی کی آیت ہے، اس میں کیا بگ ڈیل ہے پڑھنے کی، تو یہ جو انہوں نے کہا ہے تو پھر یہ بھی تو کچھ ٹھیک ہی کہا ہوگا نا۔ اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں، دیکھیں نمبر 1 یاد رکھیے گا کہ کیا مشرکین مکہ بتوں کے پاس بیٹھ کے دعا مانگتے تھے تو ان کی دعا نہیں پوری ہوتی تھی؟ اگر ان کی دعا نہ پوری ہوتی تو وہ تو آرام سے مسلمان ہو جاتے، ہے نا؟ اگر اب دیکھیں ابلیس نے دعا مانگی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا نہیں پوری کی تھی کیا؟ اب دوسری بات یہ دیکھیں، جو دھاگے باندھ کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، پیروں فقیروں سے لے آتے ہیں اور وہ پھر باندھے ہوتے ہیں، انہوں نے دھاگے پاؤں پہ بھی باندھے ہوتے ہیں، ہاتھ میں باندھے ہوتے ہیں، کیا ان کی دعائیں نہیں پوری ہوتی ہیں؟ ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہی آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کو غور سے سمجھے گا، اس سورہ کی اس آیات سے میں نے یہ سوچا کہ موقع لے کے کہ میں آپ لوگوں کو یہ ایک چیز بتاؤں جس میں یوزلی ہم کنفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن ابھی پورا پڑھا نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، لیکن پھنستے کدھر سے جا کے ہیں کہ جب ہم ایسا دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں کے پاس بھیج کے کیا پیغام دیا تھا اس وقت۔ رسول اللہ تو رحمت للعالمین ہے نا، لیکن اس وقت وہاں پہ ان کو کیا پیغام دیا تھا کہ ان بتوں کے پاس تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ تمہاری مرادیں نہیں پوری کر سکتے، اللہ کرنے والا ہے۔ تمہاری ایک چیز فار ایگزامپل، ادھر کسی بھی جگہ پہ آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ نہیں جانا چاہیے، آپ وہاں پہ جا کے منتیں مانگتے ہیں، ان سے مانگ کے کہ میرے اس پیر نے یہ کیا تھا تو میرا بچہ پیدا ہو گیا، یا میرے تو زندگی بدل گئی، یا کیا ہوا، وہ ہونے والی چیز ہونی تھی۔ آپ کے نصیب میں، آپ کی تقدیر میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہونی تھی۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گئے، آپ کی نیکی لکھ لی گئی۔ دعا عبادت ہے، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو گئے کہ یہ میرا بندہ یہ چیز مانگنے کے لیے میرے پاس ہے۔ مسلمان کے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا ہوا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب کافر جا کے مانگ رہا ہے بت کے آگے سے، یا پھر وہ کسی مسلمان میں سے بھی کہیں اور جا کے مانگتے ہیں، مل جائے گی ادھر بھی، کیونکہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ابلیس کی بھی دعا سن لی تھی، رائٹ؟ دنیا میں یہ امتحان ہے، جب وہاں پہ آپ کی دعا پوری ہوئی تو آپ کا ایمان اور وہاں پہ جا کے جم گیا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگلی دعا بھی تو بھی جانا، بہن تو بھی جانا، تو بھی جانا۔ یہی دنیا ہے ہی امتحان کے لیے۔ یہاں پہ مجھے اور آپ کو علم کی فضیلت، اقرا، پڑھ، یہ علم ہے۔ جب تک ہم قرآن کا علم نہیں لیتے نا، ہمیں عبادات میں بھی ہم پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ علم جو ہے وہ عبادت کا محتاج نہیں ہے، عبادت علم کی محتاج ہے۔ اگر ہمارے پاس اللہ کا علم نہیں ہوگا، دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام دنیا میں جتنی علوم ہے، فزکس، کیمسٹری، الجبرا، کچھ بھی آپ سوچیں، سارے علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ہمارے اندر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈال دیے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے جیسے ٹائم کے ساتھ ساتھ نکلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا تھا نا، سارے علم تو تھے ان کے پاس۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا تھا نا پھل جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کا علم دیا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھا تھا نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دے دی، کیونکہ انہوں نے استغفار بھی کیا تھا، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وحی کا علم ان کے پاس آیا، تو میرے اور آپ کے پاس بھی تو وہی علم ہے، تو پھر ہم آسانی سے اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ اگر کبھی ہمیں کوئی دھوکے میں یہ کر دے کہ یہ کر لو، اس کا دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، کہہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھر کہیں نہیں جانا۔
کہیں نہیں جانا. پھر جو آپ کے ہاں جو نیک لوگ ہیں آپ کو پتا ہے آپ ان کی صحبت میں جاتے ہیں, آپ ان سے زندہ لوگوں سے, آپ کوئی بھی زندہ تو آپ کو گلی میں چلتا پھرتے کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا, لیکن ایک تسلی ہوتی ہے کہ یہ نیک ہیں, چلے میں ان کو کہتی ہوں کہ اب میری یہ میں کافی مشکل میں ہوں, میرے لیے دعا کرنا, وچ از فائن. لیکن جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو نہیں کہہ سکتے. یا پھر جو پیر فقیر یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے, میں تمہاری شکل دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ ہوا وہ ہوا, ہوتا ہے ہم آئے دن سن رہے ہوتے ہیں. ہم وہاں پہ جا کے اپنا ایمان بیچ آتے ہیں, اپنا دین بھی بیچ آتے ہیں. یہ پرابلم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے جب سب کچھ ہونا ہے, جب کرنا ہی میرے رب نے ہے نا, تو پھر اس کے آگے جھک جائیں. وہ اس بندے جس نے آپ کی ہیلپ کرنی ہے نا, وہ اس کے دل کے اندر ڈال دے گا, وہ الہام کروا دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس بندے کی مدد کرو. دنیا اسباب کے ساتھ ہے, محنت کرنی ہے, جتنی کوشش ہے وہ ہم نے کرنی ہے, لیکن ہم نے یہ کیونکہ دین کا معاملہ ہے, جنت کا معاملہ ہے, ہم اتنی آسانی سے سودے نہیں کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ انشاءاللہ آج کے بعد اگر آپ کہیں بھی ایسی چیز دیکھیں گے تو آپ اس کو آسانی سے پہچان جائیں گے کہ ہاں یہاں تک ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی کچھ ایسی بات کہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا یہ والا معاملہ ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے, یہ معاملہ ٹھیک کوئی نہیں ہے. اب ایسا تھوڑی کہ ایک چیز مانو تو بس ساری ان کی مان لو, رائٹ. تو انشاءاللہ بہت پیاری آیا تھی. آنیسٹلی ایک ایک آیا نا, اگر جب اس کو کھولتے ہیں نا, ایک ایک ورڈ کو کھولنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سارا دن اس کے بارے میں بات کرتے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ آیا جو نازل ہوئی تھی, خلق الانسان من علق, کہ پیدا کیا انسان کو من علق, خون کے جمے ہوئے خون سے. اب یہاں پہ اب پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے سارا سب مطلب پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب اس میں سے حضرت انسان کو خاص طور پہ, جیسے ہوتا ہے نا کہ اب دیکھیں شادی پہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ, آپ لوگ آئے, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور پھر ہم کہتے ہیں خاص طور پہ, اب کسی ایک کا نام ہوتا ہے کہ خاص طور پہ یہ لوگ ٹریول کر کے آئے تھے, ان کا شکریہ. تو یہ بالکل وہی بات کہ ساری مخلوق میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ انسان کا یہاں پہ ذکر کیا. اور اس سے پہلے دیکھیں ہم نے سورت 3 میں جو پڑھا تھا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسان کو احسن التقویم پیدا کیا, پڑھا تھا نا ہم نے. اب اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یاد کروایا کہ وہ احسن التقویم جو تمہیں پیدا کیا تھا, تمہارا آغاز کہاں سے ہوا تھا. کہ تم تو ایک گوشت کا وہ لوتھڑا نہیں ہوتا جو رحم مادر کے ساتھ جونک کی طرح چپکا ہوتا ہے, اس کو تمہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو, تم نے کھانا کیا ہے, تو تم ماں کے وہ رحم کے ساتھ جڑ گئے. وہ کہتی نا, مائیں کہتی تھی نا جب ان کو غصہ آتا تھا پہلے زمانے کی, خون چوسا ہوا ہے تم نے میرا. تو یہ وہی جونک ہے جو ہر بچہ جو ہے وہ جب اس میں جاتا ہے تو کیسے وہ چپک جاتا ہے وہاں پہ. اس کے بعد اس میں ساری وہ آتی لائف آتی ہے, اور پھر کس طرح سے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک سارا اسی لوتھڑے میں کیسے نکلتا ہے, اور پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شعور عطا کرتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم, کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جو بہت کرم کرنے والا ہے. اچھا کرم جو ہے نا, کریم جو لفظ ہے, کریم کا اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. بے انتہا سخی آپ سمجھ لیں, اس طرح سے ہوگا کہ مطلب اس طرح کے کسی بندے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت کریم ہے. کریم کا لفظ اردو میں ہے ہی نہیں ہے بیسیکلی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے جو کہا نا, اقرأ, پڑھیے. علم کی فضیلت آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا, قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. یہ اتنا بڑا مقام ہے کیونکہ جب ہمیں علم آئے گا تبھی تو ہمارے عمل بہتر ہوں گے نا. اب دیکھیے ایک عالم جو ہے نا, اس کا مقام اتنا خوبصورت ہے کہ جب وہ دوسروں کو سکھاتا ہے تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کا یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا. صدقہ جاری اس کے اسٹوڈنٹ پہ, وہ ان سے جو پڑھیں گے, جو ان سے پڑھیں گے, جو ان سے پڑھیں گے, وہ صدقہ جاریہ اس کے لیے بنتا جائے گا. لیکن جو عابد ہے, جو گھر میں بیٹھا تسبیح بھی پڑھتا ہے, which is good, قرآن پڑھ رہا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, خود ہی سے کرتا جا رہا ہے,
وہ فوت ہو گیا نا تو اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا، وہ اسی کے لیے رہتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کنتم خیر امت اخرجات، یہ اسی وجہ سے کہ جب تم دوسروں کے لیے بھلائی کرتے ہو یا دوسروں کو اللہ کا ایک آیا بھی، اب دیکھیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک آیا بھی آتی ہے نا پہنچا دو دوسروں کو، آگے یہ سمجھ، ابھی تو چلو پورا قرآن نہیں آیا ابھی، لیکن ایک آیا کی تو اچھے سے سمجھ آ گئی، اس میں تم نے کیا غلط بتانا ہے کسی کو، تو بتاؤ دوسروں کو، یہ صدقہ جاری ہے، قیامت تک یہ تمہارے لیے بڑھتا رہے گا، اور وہاں پہ جا کے جب ہم دیکھیں گے اتنی بڑی بڑی نیکیاں تو ہم خود ہی سے پریشان حال ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کو دین کی خوب سمجھ عطا کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عمل کرنے والے علماء، عمل کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں ہے نا، اگر اب میں بولتی جا رہی ہوں عمل میرا کچھ بھی نہیں ہے تو بولنا بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو امام شافعی نے کہا کہ عمل کرنے والے علماء اللہ کے اولیاء نہیں ہیں تو پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑا مقام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھنا، اہل علم کی مجلس کون سی ہوتی ہے؟ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو، جہاں پہ کوئی آپ کو اللہ کے قریب کرے، جہاں پہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے آپ کو موقع دے، آپ کو بتائے کہ وہ راستہ کیا ہے، تو اس محفل میں بیٹھنا، وہ کہتے تھے مجھے 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے میرے لیے کہ میں 60 سال گھر میں بیٹھا پڑھتا رہوں، تسبیحاں کرتا رہوں، نمازیں پڑھتا رہوں، نوافل کرتا رہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں اہل علم کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھا ہوں۔ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ علم کا ایک باب، only one باب علم کا سیکھنا ہمیں نفل نماز کی 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ پسند ہے۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے 1000 نفل سے زیادہ بہتر ہے کہ علم کا ایک باب سیکھ لیجئے، اور عمل کا ایک باب جاننا نفل نماز کی 100 رکعات سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے علم میں مشغول ہونا نفلی اور بدنی عبادت سے افضل ہے، الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ علماء جو ہے نا وہ انبیاء کے علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ جو نبی انبیاء تھے وہ کچھ درم دینار تو چھوڑ کے نہیں گئے، جو ان کے پیغامات تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کیا فرمایا تھا کہ جس نے میرے سے اب سنا ہے وہ جو یہاں پہ حاضر نہیں ہے نا اس تک پہنچا دو۔ آج تک کسی طرح سے پہنچتا رہا۔ اب دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا نا، تو مدینہ میں جو لوگ رہ رہے تھے، پورا آلموسٹ مدینہ خالی ہو گیا تھا، ہر کوئی بکھر گیا تھا ہر جگہ پہ کہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسری جگہ پر پہنچا دے کسی طرح سے۔ تو فرمایا گیا کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، جبکہ یہ مرتبہ عابدین اور صوفیہ کو حاصل نہیں ہے۔ عالم دین کے علم کا اثر اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جبکہ عابد کی نفلی عبادت اس کے موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ نے اتنا کرم کیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نساء میں خود ہی سے فرماتے ہیں کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، کیا پتہ ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کو اللہ نے کمزوری پیدا کی ہے، پھنس آتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں پھنس جائے گا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے تمہارے بوجھ کس چیز کے ہوتے ہیں؟ ہم نے خام خواہ کے بوجھ اپنے اوپر ڈالے ہوتے ہیں، تو وہ بوجھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہٹانا چاہتا ہے۔ بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں، کاش کہ ہم سارا دن بیٹھ کے یہ کرتے رہے، آپ لوگ بھاگ جاؤ گے ویسے، لیکن ابھی کیا ٹائم ہے؟ اچھا اللہ اکبر، یہاں تک آئے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آج 2 صورت میں، اچھا آج آپ کا ٹیسٹ بھی ہے انشاءاللہ، وہ 2 پچھلی سورہ کا اور اس سورہ کا۔ اچھا جی آگے دیکھیے آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے
علم سکھایا کس کے ساتھ؟ قلم کے ساتھ۔ تو قلم جو ہے، یہ قلم جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ قلم دعات والی، یہ جتنی بھی اشاعت ہوئی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جتنی کتابیں لکھی گئی، کیونکہ لکھا جاتا تھا تو پریزرو ہوتا تھا نا۔ ویسے میں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا تھا نا تو مجھے ایکچولی لکھنے سے محبت ہوئی تھی کہ ایک ایک لفظ، کیونکہ جو لکھتے ہیں نا وہ بھی گواہی دے گا قیامت کے دن۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جب کائنات بنانے کے 50,000 سال پہلے قلم کو کہا کہ لکھ، اور اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا ہر چیز کی تقدیر لکھتے، تو لکھی گئی ہے۔ یہ کرامن کاتبین لکھتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہمارے سامنے کا قرآن لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوتا تھا تو آ کے لکھواتے تھے، کیونکہ جب ہم لکھتے ہیں نا تو ہمارے دماغ میں وہ رہ جاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ میں نے کتنی دفعہ میں پڑھتی جاتی ہوں، اچھا یہ آیا، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ، میں پوائنٹس بھی سوچ رہی ہوتی ہوں۔ جب تک میں اس کو لکھتی نہیں ہوں نا وہ پکا ہی نہیں ہوتا، بھول جاتا ہے۔ اور جب آپ نے لکھ لیتے ہیں نا تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ میرے بعض اسٹوڈنٹ نا یہ کہتے ہیں کہ سازا لکھنا بڑا مشکل لگتا ہے، ٹیسٹ آپ وہ لے لیں، ٹک 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 والا جو ابھی آپ کو آئے گا نا، گوگل ٹیسٹ جو ہوتا ہے۔ تو میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ دیکھو جتنا بھی لکھ سکتے ہو، تو اتنی بڑی بات ہے جس کو کہتی یہ سیاہی گواہی دے گی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے۔ شوق سے لکھا کرو، شوق سے ٹیسٹ دیا کرو۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ تم اتنا بڑا بنتے ہو کہ ہائے میں نے تو یہ بھی تفسیر کا کورس کر لیا، میں نے حدیث کا بھی کر لیا، میں تو یہ بھی کر لیا، میں تو بہت بڑی علامہ بن گئی ہوں، مجھے تو اب عالم دین بن گئی، تو میں یہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ لے کے آتے ہیں واپس انسان کو کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کہ علم الانسان ما لم یعلم، جو تمہیں پتہ بھی نہیں تھا، یہ سکھانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور ایک جھٹکا لگاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اپنے الزائمر سنا ہے نا کہ کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ بھول جاتا ہے، جانتے ہوئے بھی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم بول سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں، ہم عمل کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب اگلی جو یہ آیت ہیں یہ ہیں جو ان کے لیے تھی، ابو جہل کے لیے تھی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کی تھی خانہ کعبہ میں، تو اس کے بعد پھر ابو جہل جو تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کیا، ان کو ڈراتا تھا، ان کے بارے میں جو باتیں تھیں انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا تھی، تو اس کے بارے میں یہ آیات ہیں۔ یہ فوراً ہی نہیں اور نازل ہوئی تھی، یہ پہلی آیات کے بعد پھر یہ بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ پھر جو آیت تھی سورۃ مدثر کی جو آیت تھی قم فانذر، کہ اے نبی اب کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو انذار کیجیے، تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ اب پہلی آیت آپ نے سن لی نا، اس کے بعد اب سیکنڈ بات آپ یاد رکھیے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اب آپ نے سن لیا ہے، اب کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو انذار کرے، لوگوں کو آگاہ کرے، لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے۔ آمین ثم آمین، اللہ کرے کہ ہم ایسے ہوں۔ اچھا جی، اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، مطلب یہ وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، کہ انسان جو ہے نا وہ بڑا ہی سرکش ہے، وہ اپنی آپ میں سمجھتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں، میں نے تو یہ بات سننی کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ریزن بھی بتائیں گے کہ اس کی طغی کرنے کا، اس کا حد سے جب بڑھتا ہے، حد کیا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں نا وہ حدود ہیں، ان سے تجاوز کرنا مجھ سے نہیں یہ ہوتا، میں یہ حکم میں تو نہیں میرے سے تو بڑا مشکل ہے، میں کیسے کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کی ہیں وہ کہتے ہائے ہائے کوشش تو کرتی ہوں نا، ہوتی نہیں ہے، کیونکہ کوشش کرنی کی ابھی تمہارا دل ہی نہیں ہوتا، وہ یہ بات ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ طغی کرتا ہی کرتا ہے، اللہ اکبر، استغنا، ٹھیک ہے، یہ اچھا ان کے رعاہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ، وہ بے نیاز، مطلب یہ کہ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کو اتنا نوازا ہوا، اب اس کے مائنڈ میں کیا ہے کہ میں تو سیلف میڈ ہوں، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے تو یہ بنا لیا، یہ کما لیا، میں نے تو یہ کر لیا، الحمدللہ صحت بھی میرے پاس ہے، میں تو
प्रॉपर खाना खाता हूँ और मैंने कोई जंक फूड तो खाता नहीं, इसलिए मैंने एक्सरसाइज भी करता हूँ, मेरी सेहत इतनी अच्छी है। वो हर चीज़ अपने ऊपर लेता है कि ये मेरी वजह से है। इस वजह से जब वो अपने आप को ये समझता है ना, मैं गनी, गनी क्या होता है, मुझे किसी और की इसमें ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत जो है मैं जो खुद मैं करने के काबिल हूँ, मैंने अपने आप को खुद ही से ये सारा कुछ किया हुआ है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे फेंकते हैं बंदे को ना नीचे कि उसकी, वो कहते हैं ना, जो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गन्ने को बेलते हैं ना, जैसे आपने कभी गन्ने का रस पीते हुए देखा हुआ है, उस तरह के हाल हो जाता है बंदे का। अल्लाह सुब्हानहू तआला अब आगे यहाँ पे याद करवा रहे हैं कि तुम अपने आप को गनी समझते हो ना, कि तुम्हें नहीं ज़रूरत है किसी की। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, कि बेशक तरफ अपने रब के ही तुम्हें पलटना है। एक दिन तुम अपने रब के पास जाओगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारा सब ब्लैक एंड वाइट तुम्हारे सामने कर देगा। इंसान इसी वजह से जब उसको ये रुजआ का नहीं समझ आती ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए तो वो अपने आप को हर तगी में भी ले जाएगा, हर तरह की चीज़ करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको ये कि पूछने वाला मुझे कौन है, मैं, मुझसे पूछेगा, मुझे ये कहेगा, मैं तो ख़ानदान में भी अपने सबसे अच्छा हूँ। हर कोई अपने अपने दायरे में जिस भी लेवल पे होता है वो वहीं तगी करना शुरू हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की ये खसलत बताई है कि इन्ना इला रब्बिका रुजआ, कि बेशक तरफ अपने रब के ही तुम्हें पलटना है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इसमें देखिए हैरत भी है हम लोगों के लिए भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अराईतल्लज़ी यन्हा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने देखा उस शख्स को, यन्हा, जो रोकता है, आबदन इज़ा सल्ला, कि उस एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ रहा होता है। क्योंकि ये अबू जहल ने एक दफ़ा आके पूछा उनसे, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अबू जहल ने कुरैश के लोगों से आके पूछा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने ज़मीन पर अपना मुंह लगाते हैं, सजदा करते थे ना, लगाते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, हमने देखा है। तो उसने कहा कि अगर मैंने उसको ऐसा करता देख लिया ना, मक्का के खाना काबा में अगर मैंने करते देख लिया, तो लात और उज़्ज़ा की कसम, मैं उसकी गर्दन पर पाँव रख दूंगा, अल्लाह अकबर, नऊज़ुबिल्लाह, रखूंगा और उसका मुंह ज़मीन पर रगड़ूंगा। फिर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा, आगे बढ़ा, लेकिन लोगों ने देखा कि वो पीछे पीछे हटना शुरू हो गए। तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि मैं ऐसे करूंगा। तो उसने कहा कि खुदा की कसम, जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि मेरे और उनके दरमियान एक खंदक है, और मैंने पर देखे, जो मैं मतलब पीछे आग की खंदक थी ना, कि मैं पीछे की तरफ उससे उसकी हौलनाकी इतनी ज़्यादा थी कि मैं पीछे की तरफ आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो ऐसा करता तो फरिश्ते उसे एलानिया पकड़ लेते। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पे उसी के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अराईतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, कि जब वो नमाज पढ़ता है, अराईता, फिर से दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, क्या तुमने देखा, इन काना अलल हुदा औ अमरा बित्तक़वा, कि अगर वो हदायत पर है और या वो हुक्म देता हो तकवा का। कि इसमें दोनों तरफ से आप देखें कि अगर तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, तो अबू जहल को और ऐसे अबू जहल की तरह के हर बंदे को अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बयान कर रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, अगर क़यामत के दिन जब सारा कुछ सामने आ जाएगा, वो हदायत पर, वो सीधी राह वाला बंदा हुआ और वो तकवा करने वाला भी हुआ। और फिर इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, आराइता इन कज़्ज़बा व तवल्ला, कि क्या आपने देखा कि वो, अब ये सेकंड बात है। अच्छा, पहली वाली हम यहाँ पे ख़त्म करें कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी राह पे हो और वो तकवा करने वाले हो, तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा। अब दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर इसको इस तरह से लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि अब आप अगर आराइता, क्या आपने देखा, इन काना अलल हुदा, कि अगर ये हदायत पर होता, अबू जहल, कि ये हदायत पर होता या फिर ये तकवा इख्तियार करता, तो ये कितना बुलंद मुकाम पाता। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे अबू जहल या फिर हज़रत उमर के बारे में कि या पाक परवरदिगार, इनमें से कोई एक मुझे दे दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अबू जहल तो अबू हकम था, वो अपनी कबीले का समझदार, जिससे लोग फैसले कराने आते थे ना, मतलब इतना समझदार बंदा था। लेकिन देख लीजिए
कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही फरमाया ना कि इस्तगना करता है, वो समझता है कि मेरे पास सारा कुछ है, मुझे ऐसे कहेंगे। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया अराइता इन कज़्ज़बा व तवल्ला, कि क्या आपने देखा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को वो कैसे झुटलाता है, व तवल्ला, और मुँह मोड़ के चला जाता है। देखिए मैंने और आप भी अल्लाह का पैगाम ही पढ़े हैं ना। अबू जहल ने तो फिर भी कुछ ना कुछ कम ही सुना होगा, कोई ना कोई थोड़ी बहुत ही बात सुनी होगी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसने मुँह मोड़ लिया, पैगाम नहीं सुना। मैंने और आपने तो रोज़ सुन रहे हैं ना, रोज़ कुरान भी पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप देखिए कि अल्लाह के अहकामात पे हम कितना आमीन कहते हैं, हम कितना क्या करते हैं। ये आया जो है ना अराइता इन कज़्ज़बा व तवल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं कहते, हम झुटलाते नहीं हैं, लेकिन हम व तवल्ला तो कर जाते हैं ना, नहीं मेरे से नहीं होता, मैं ये तो बड़ा मुश्किल है। वो फैमिली भी तो है, अब हस्बैंड भी तो है ना, अब क्या करूँ? अब बच्चे तो मानते कोई नहीं है। कैसे-कैसे बहाने हम करते हैं, है ना? वक़्त नहीं है, कुरान सीखने की क्लासेस जो नहीं, बड़ा मुश्किल है, समय अभी तो बच्चे कैसे, अभी तो बच्चों के बच्चे मेरे पास रोज़ आ जाते हैं, अब उनको भी तो देखना है ना। अब तो खाना पकाना, सफाई करना, इसी से वक़्त नहीं मिलता। अल्लाह सुब्हानहू तआला बार-बार एक बात बताते, देखिए हमारी प्रायोरिटीज़, हम अगर वो सीधी करेंगे ना, मेन फ़ोकस अल्लाह सुब्हानहू तआला और उनके अहकामात, कुरान पाक, इसके अराउंड मेरी ज़िंदगी है। हाँ, खाना पकाना है, फ्रेंड्स में भी जाना है, मिलना भी है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, पोता-पोती भी आ गए, सारा कुछ हो गया। असल में मामला यहाँ पे रुकेगा कि ये मैंने नहीं छोड़ना, इसके अराउंड जो चीज़ें हैं वो मुझे इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करूँगी कि मेरे वक़्त में बरकत डाल दे, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें भी करूँगी। हमने कुरान को सबसे आखिरी प्रायोरिटी पे रखा होता है। इससे वक़्त मिल जाए, इससे वक़्त मिल जाए, अब ये हो जाए, फिर ये हो जाए, कल को हो जाए, परसों को हो जाए, फिर करूँगी। अब वक़्त कोई नहीं है, पता किसको है? कल हमने जीना भी है कि नहीं, अगले सांस का नहीं पता होता ना बंदे को। अल्लाहु अकबर, ये वो कुरान है जिससे हमारे साथ-साथ चलना है। ये वो दोस्त है जिसने हमें कब्र से लेके पुल-सिरात से लेके जन्नत तक पहुँचा के आना है। ये वो दोस्त है जिसने हमारे लिए झगड़ा करना है, जिसने हमारी सिफ़ारिश करनी है। इसको समझे, इसको समझे। हमारे लिए ख़ास तौर पे, हम जो पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है अरबी, तो हमें इसको पढ़ने के लिए जब हम इसकी तिलावत करते हैं तो हमें क्या अपनी तिलावत कभी, अब माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग, मैं अभी खुद सीख रही हूँ, मैं आपको बार-बार ये बताती हूँ। अभी क्या टाइम है? 4 मिनट ऊपर है। अल्लाहु अकबर। मैं आपको बार-बार ये बात बताती हूँ कि मैं जब मेरे उम्र की जो डरती है ना कि अब क्या सीखना है, तो इसलिए मैं अपनी बार-बार एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं अभी देखिए तीसरी मर्तबा फिर से सीख रही हूँ। हमारी ज़ुबान जो है वो मुश्किल से लफ्ज़ों पे ठहरती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल जानते हैं, राइट? अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि हम कोशिश कर रहे हैं। हमसे आइन की साउंड निकालनी मुश्किल है, हमसे हा की साउंड निकालनी मुश्किल है, हमसे गाइन की साउंड निकालनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब हम साउंड ठीक तरह से नहीं पढ़ते, हम लफ्ज़ों के मानी बदल देते हैं, और वो हराम है। हम दुआ में पता नहीं क्या मांग रहे होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि ये बंदे, तुझे सारी चीज़ों का टाइम था, बस यही चीज़ का तेरे पास टाइम नहीं था। इंशाल्लाह, बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि हमारी तजवीद की जो कुरान की क्लासेस का आगाज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को हम पोस्ट कर देंगे। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हुए कुरान को तजवीद के साथ सीखने का, तो इंशाल्लाह उसकी एडमिशन ओपन नेक्स्ट मंडे को होंगी। तो घर बैठे हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी। 1.5 साल का कोर्स है जिसमें पूरी तजवीद के साथ आपको 30th पारा भी कंप्लीट कराया जाएगा इंशाल्लाह, और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह कुरान को पढ़ सकेंगे। और अल्लाह करे कि आप में से ऐसे स्टूडेंट तैयार हों जो आगे लोगों को पढ़ाने वाले हो जाएं इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो चलिए जनाब, अब कहाँ पे हम आए थे? अराइता इन काना अलल हुदा व अमर अराइता इन कज़्ज़बा व तवल्ला। हाँ जी,
اچھا جی، آیا نمبر 14 جو ہے نا، یہ تو آنیسٹلی سارا دن آپ اس کو اپنے اوپر جیسے کہتے ہیں طاری کر لے. آج آپ نے سونا ہے نا، پاکستان میں تو رات ہے اور انڈیا میں بھی رات ہے. آپ لوگوں نے یہ آیا لے کے سونی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ اے بندے، مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فرما رہے کہ کیا نہیں وہ جانتا. یہ تو ابو جہل کو کہہ رہے ہیں نا، اور ہر ایک سے ہے کہ کیا نہیں جانتا بِأَنَّ اللَّهَ یرا، کہ بے شک اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب دیکھیے ہماری زندگی میں ہم کبھی، آپ یہ امیجن کریں کہ اس کی پریکٹس نا اگلی کلاس تک آپ نے اس ایک آیا کی پریکٹس کرنی ہے. سارا وقت میں آپ نے کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، اس ساتھ آپ نے یہ آیا کو لینا ہے اور آپ نے ایسے سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ سوچ میں آپ کو دے دیتی ہوں تاکہ آسانی سے آپ کر لیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ کو گورنمنٹ نے کوئی ایسی وجہ تھی، آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیا اور آپ کے گھر میں پورے کیمرے لگ گئے، ٹھیک ہے؟ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہاؤس اریسٹ ہے. اب سارا دن میں آپ جو بات بھی مجھ سے نکالتی ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، جو حرکت کر رہی ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. تو آپ اپنا عمل دیکھیے گا کہ پھر آپ کیا، آپ کے دوست آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، رائٹ، وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ اپنے فرینڈ سے کیسے بات کر رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می آل دا ٹائم. میں یہ مشکل ہوگا، میں بتا رہی ہوں، جب پریکٹس ہوتی ہے نا شروع میں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں. تھوڑی دیر ہم اس کے اندر رہیں گے، پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر ہم کچھ اور کام کرنا شروع کر دیں، پھر ایک دم سے یاد آتا ہے نہیں نہیں میں نے تو یہ سوچنا تھا. اسی لیے میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں کہ آپ نے یہ کوشش کر کے سوچنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می. چل رہے ہیں، صفائی کر رہی ہیں، فون پہ پاکستان نہیں، ہم یہاں سے کرتے ہیں، آپ باہر کسی سے بات کر رہی ہیں، کچھ بھی، بچوں کے ساتھ آپ کیسے بات کر رہی ہیں، ہسبینڈ سے کیسے بات کر رہی ہیں، سارا کچھ آپ نے یہ دیکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، ٹھیک ہے؟ جس بندے کی یہ پریکٹس ہو جائے نا، قسم سے اس کی زندگی اتنی پیاری ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تم نے چغلی نہیں لگانی، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، تم نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کو سارا وقت یہ احساس آتا ہے. اور کچھ دیر کے بعد آپ نوٹ کیجئے گا، ایک دو دن کی کوشش کے بعد نا آپ مسکرانا شروع ہو جائیں گی. آپ جب آپ کے پاس وہ فیلنگ آتی ہے نا، جیسے آپ سوچیں کہ آکسیجن ہم اس کے بغیر ہم نہیں ہے نا، ہمارے ارد گرد تو ساری آکسیجن ہے. اس آکسیجن کا آپ سوچیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے مجھے دیکھ، اس کے بغیر میرے ارد گرد ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ مسکرانا شروع ہو جائیں گی. پھر آپ کوئی ایسی غلط بھی حرکت کر جائیں گی نا، جان بوجھ کے نہیں کریں گے، مطلب جان بوجھ کے نہیں کریں گے، غلطی سے ہو جائے گی، تو پھر آپ مسکرائیں گے اپنے آپ کو کہ غلطی ہو گئی. اور پھر آپ کی اتنی خوبصورت ایک پرسنالٹی بننا شروع ہوگی کہ آپ کو خود ہی سے اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں آپ سے محبت کیسے ہو، یا پاک پروردگار، مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ سے اس لیول کی محبت نہ کرے جو ہم اپنی ماں باپ سے، اپنے بچوں سے اور ہر چیز سے زیادہ محبت. تو کیسے ہوگی؟ ایسے ہو جائے گی. پریکٹس کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کامنٹس میں لکھیے گا بھی. آج ہی نہیں لکھنا، ابھی پریکٹس کرنی ہے اگلی کلاس تک آپ نے. اور پھر اگر ٹائم ملے گا تو پھر واپس جا کے اس ویڈیو کے نیچے لکھیے گا کہ آپ کا کیسا رہا، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے، ان کو انکریجمنٹ ہوتا ہے کہ اچھا اس نے کیا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا تو میرے ساتھ بھی ایسے ہوگا. بہت پیاری آیا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا. کیا نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی لنصفا بالناصیہ، ہرگز نہیں، لئن اگر لم ینتہی نہ وہ باز آیا، لنصفا بالناصیہ، تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے پیشانی کے بالوں کے بال. یہاں سے پیشانی کے بال جو ہوتے ہیں نا، وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو گھسیٹیں گے. اور ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، کہ ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. یہ پیشانی کے بال جو ہوتے ہیں نا، اس کے ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ ناصیتی بیادک ماضٍ فیہا حکمک عدل فیہا قضاؤک
یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اس میں بھی یہ پیشانی کے بال جو ہوتے ہیں نا، جب انسان کبھی یہاں سے پکڑتا ہے نا تو پورا جسم جو ہے نا وہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے، مطلب پھر انسان حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا کہ ادھر سے پکڑ کے اس کو پھینکیں گے کہاں پہ، کہ پیشانی کے بالوں کے سے پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو کہ اس کی جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَدْعُوا نَادِيَا، بس چاہیے اسے کہ وہ پکارے نادیا اپنی مجلس والوں کو۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو آ کے غصے سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہاں پہ یہ نہیں کرنا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصے سے جواب دیا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، تو سردار اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا نا، اس نے کہا کہ تم مجھ سے ایسے کیسے بات کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ خدا کی قسم اس پوری وادی میں جو لوگ ہیں، لات اور عزا کی قسم کھاتا تھا وہ، کہ پوری وادی میں جو لوگ ہیں وہ میرے انڈر ہے، اور وہ سارے کے سارے آ جائیں گے یہاں پہ۔ تو اس کے بارے میں پھر یہ آیا نازل ہوئی فَلْيَدْعُوا نَادِيَا، کہ اس کو پس چاہیے کہ وہ پکارے اپنی مجلس والوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَ، کہ ہم بھی پکار لیں گے اپنے دوزخ کے فرشتوں کو، کلا ہرگز نہیں، لا تطیعوا واسجد واقترب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو کام کرتے رہنے دیے، جو یہ کر رہا ہے وہ کرتے رہنے دے، آپ اطاعت کیجیے اپنے رب کے پیغام کی، واسجد سجدہ کیجیے، واقترب اور اللہ کے قرب حاصل کیجیے۔ یہ سجدہ تلاوت ہے۔ اب آپ انشاءاللہ جیسے کلاس ختم ہوتی ہے تو آپ لوگ سجدہ تلاوت بھی کر لیجیے گا۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ سجدے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ سجدے کی حالت میں دعا کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ اب کویسچن یہ آتا ہے کہ کیا ہم سجدے کی حالت میں اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو یہ نمبر 1 یہ کہ یہ آیا جو ہے یہ نماز کی حالت میں دعا مانگنے کی ہے۔ تو اب اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف بھی آتا ہے۔ اب جب میں اختلاف کرتی ہوں تو یاد رکھیے گا مخالفت نہیں ہے، اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کچھ کچھ علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن فرض نماز میں نہیں ہے۔ فرض نماز میں اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی طرح سے نماز پڑھنی ہے۔ ہاں، نفل نماز میں گنجائش نکلتی ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ، اور یہ بتانے سے پہلے میں خاص طور پہ میری ایک بہت پیاری ایک اسٹوڈنٹ ہے، میری ٹیچر ہیں، ان کا عتیقہ، ان کا نام ہے عتیقہ زمان ہے۔ تو جب بھی مجھے کبھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جب مجھے سارے امام کا چاہیے ہوتا ہے کہ اچھا ان کا کیا فتویٰ تھا، ان کا کیا تھا، اور واٹ از دا ریزن، تو وہ فوراً مجھے پوری ڈیٹیل بھیج دیتی ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ عتیقہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو، تمہاری آنکھوں کی اور تمہارے ہسبینڈ کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، آمین۔ اچھا جی، امام ابو حنیفہ جو تھے ان کا یہ تھا فتاویٰ میں دیکھا تھا کہ فرض نماز میں عربی کے علاوہ اگر کسی زبان میں دعا کرے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ البتہ نماز کے باہر جیسے سجدہ شکر ہوتا ہے نا، سجدہ شکر یا نفلی نماز میں اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، امام شافعی جو تھے انہوں نے سیم وہی کہ فرض نماز میں نہیں کر سکتے اپنی زبان میں، البتہ بعض شافعی فقہا نے بحالت مجبوری کیا ہے کہ عربی زبان میں نہیں بولنا آتا، تو بحالت مجبوری انہوں نے نفل میں یہ اجازت دی ہے۔ امام مالک کا بھی سیم ہی طرح کا فتویٰ تھا کہ سجدہ دعا کا مقام ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ فرض نماز میں نہیں کر سکتے آپ، جو نماز جیسے سجدہ، اب دیکھیں سجدہ شکر کتنی آپ کروڑ دفعہ دن میں کریں منع نہیں ہے، رائٹ؟ آپ جب بھی کرتے اس میں تو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں کعبہ کی طرف منہ کر کے بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں جس طرح جس حال میں آپ بیٹھے ہیں نا، آپ اپنا سر جھکا دیں، سجدہ شکر ہو جاتا ہے، اس میں دعا آپ کر سکتے ہیں، رائٹ؟ یہ اپنی زبان میں جتنی بھی ہے، نوافل میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امام اہل حدیث جو ہے نا ان میں یہ تھا کہ سجدہ جو ہے وہ دعا کا مقام ہے، اگر کوئی اپنی زبان میں نفل میں دعا مانگتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ تو اس سے بہت بڑی ایک ریلیف ملتی ہے۔ بعض علماء نے منع کیا لیکن
بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ تو جب ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہم سجدے کی حالت میں، کیونکہ دل چاہتا ہے نا کہ پھر ہمیں تو عربی اس طرح سے نہیں بولنی آتی کہ اب اگر ہم نے فار ایگزامپل اپنے بچوں کی کوئی ایسی دعا مانگنی ہے، ان کی شادی کے لیے، یا کوئی بیمار ہے اس کی دعا مانگنی ہے تو اس کا نام لے کے یا اس طرح سے، تو پھر وہ آپ اس طرح سے مانگ سکتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ بھی جیسے ہم اتحیات پہ بیٹھے کرتے ہیں نا، تو اس میں بھی آخر میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، تو اس کے بعد بھی آپ کو جتنی دعائیں یاد ہیں نا وہ آپ اس وقت بھی مانگ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ربنا کی تو دعائیں آف کورس وہ قرآن کی دعائیں ہیں، جو جتنے نبی تھے ان کی دعائیں ہیں، رسول اللہ کی دعائیں ہیں جو مانگی ہوئی تھی، اور جو اللہم کی دعائیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یوزلی دیکھیں ہم اکثر ایسی چیزوں میں کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ ایک آسان سا طریقہ ہے، کوئی بھی، کیونکہ سنتیں اتنی زیادہ ہیں، واللہ اگر آپ ٹائم نکالو تو کام ملتا ہے ٹائم۔ ایون تو میں کہتی ہوں درود ابراہیمی اگر ہم وہی 100 ٹائم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک لمبا ایک ٹائم لگتا ہے اس میں بھی پڑھنے میں، اور اس کے بعد آپ نے دوسری تسبیحات جو رسول اللہ سے ثابت ہیں وہ کریں گے تو وقت نہیں ملتا۔ آپ اپنی نمازیں پوری کرتے ہیں، آپ اپنے نوافل پڑھ لیتے ہیں شوق سے، پھر آپ اپنی تسبیحات کرتے ہیں، قرآن کھول کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ایسا کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسی چیز آپ کو لگے کہ رسول اللہ سے تو یہ ثابت نہیں ہے، تو ہمیشہ کوئی چیز میں تھوڑا سا بھی دل گھبرائے نا کہ یہ پتہ نہیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو دیکھ لیا کریں، پوچھ لیا کریں کہ یہ کہاں کسی حدیث میں ہے تو آپ پلیز میں سے شیئر کر دیں تاکہ مجھے آسانی ہو جائے۔ میں یہ میں اپنے دن کا اتنا وقت اس میں لگا رہی ہوں تو یہ نہ ہو کہ وہ وقت ضائع ہی ہو جائے کہ میرا وہ تو بدعت میں چلا جائے گا اگر میں نے ایسے کیا۔ تو بہت سی چیزوں میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے جب ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، جب ہمارا مائنڈ کلیئر ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں خود بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری سورت اعلیٰ بھی ختم ہوئی۔ اب کل منڈے کو ہم سورہ قدر، یہ بہت پیاری سورہ ہے، بڑے پیارے پیارے پیغام ہے۔ ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا جناب، آپ کا ٹیسٹ آج 2 سورتوں کا ہے، پچھلی سورہ کا آپ نے نہیں دیا تھا نا، تو انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد سورت بینہ، یہ بھی بہت پیاری، ساری پیاری صورتیں، کس کے ہم کہیں کہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، ہر سورہ کا اپنی جگہ پہ اعلیٰ مقام ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری دیکھے۔ اب آخر میں تو میں نے کافی تیزی کے ساتھ کیا ہے کافی چیزوں کو، کیونکہ یہی اب آپ کا ہوم ورک یاد ہے آپ کو کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، علم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ یَرَا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جناب، الحمدللہ، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی بلکہ کروں گی کہ جب آپ لوگ جنت میں جائیں گے نا تو میرے بارے میں ضرور پوچھئے گا کہ میں کدھر ہوں، تو ڈھونڈیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ملی تو پوچھئے گا، کیونکہ بہت پیاری حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت والے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دوست کے بارے میں پوچھیں گے کہ یا پاک پروردگار، ہم تو اکٹھے یہ کام کیا کرتے تھے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اذن دیں گے کہ ان کو بھی جنت میں لے آؤ۔ اور پھر اگر استاد کوئی ایسا آپ کو یاد رہے گا، مجھے تو یاد رکھنا پلیز، میں بہت ماروں گی آپ لوگوں کو وہاں کے۔ اللہ اکبر، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، جنت میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں تو چلے آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں وہاں پہ، مجھے نہیں بھولیے گا، پوچھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری ٹیچر کدھر ہے، تو انشاءاللہ وہاں پہ ملیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نور کے ممبروں پہ بٹھائے اور وہاں پہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچانیں گے انشاءاللہ۔ پہچان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے دے دیں گے نا اس وقت۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔